بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آپ سب کو رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں میں خوش آمدید۔ آج ہم 27 رمضان المبارک کی فضیلتوں اور اہمیتوں پر گفتگو کریں گے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر پوشیدہ ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ نہایت اہمیت والا ہے، خاص طور پر طاق راتیں جن میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے۔ 27 رمضان کو بھی ان طاق راتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ لیلۃ القدر کی حتمی تاریخ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے، لیکن اس رات کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اور فرشتے زمین پر اترے۔ یہ رات رحمتوں اور برکتوں سے معمور ہوتی ہے۔ اس رات کی عبادت کا اجر بے پناہ ہے۔ جو شخص اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی کچھ علامتیں بھی بتائی گئی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ یہ رات پرسکون اور صاف ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ چاند روشن ہوتا ہے۔ صبح کا سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ 27 رمضان المبارک کو لیلۃ القدر ہونے کا قوی امکان ہے۔ اس رات کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر ہمیں اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس رات کو عبادت، ذکر اور دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ 27 رمضان المبارک میں ہم درج ذیل عبادات کر سکتے ہیں۔ نوافل اور تہجد کی نماز ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کے معنی پر غور کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں اور استغفار کریں، اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، صدقہ و خیرات کریں، اگر ممکن ہو تو اعتکاف کریں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی حاجات بیان کریں اور دین و آخرت کی کامیابی کے لیے دعا کریں، خاص طور پر وہ دعا جس کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اس رات میں ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، کسی سے بغض اور حسد نہ رکھیں اور سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں۔ اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس رات میں ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی اور دیگر برائیوں سے دور رہیں۔ اپنے وقت کو فضول کاموں میں ضائع نہ کریں۔ رمضان المبارک کا اختتام قریب ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں بخش دے۔ ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے رمضان تک زندہ رکھے اور ہمیں اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کی تمام رحمتوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔